علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مجھ سے کثرت سے فون اور میسیجز کے ذریعے کہا گیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں صدقہ فطر کی بابت، اس کے فضائل اور اس کی فرضیت و واجبات اور اس کے اہم امور پر تبادلہ خیال کروں، تو میں اب جسارت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر روزہ دار کو لغو اور بےہودہ کاموں سے پاک کر دیتا ہے اور مسکینوں کا یہ کھانا ہے۔ بس جو شخص عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول صدقہ ہے، اور جو اس کو نماز کے بعد ادا کرے تو یہ محض صدقہ ہے۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بتایا گیا کہ صدقہ فطر کا دو مقصد ہیں۔ صدقہ فطر کے دو مقصد معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ روزے میں جو کمی ہوتی ہے صدقہ فطر کے ذریعے اس کی تلافی کی جائے، مکمل کیا جائے۔ دوسرے، عید کے دن مسکین اور ضرورت مندوں کی ضرورت کی پابجائی ہو جائے اور غریب مسکین بھی خوشی مسرت کے ساتھ فارغ البال ہو کر عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے کہ عید کا پیغام اجتماعیت کا ہے۔ جب سب لوگ خوشی میں شریک ہوں گے تو اجتماعیت کا اظہار ہوگا، لیکن ایک گھر سے مختلف قسم کی خوشیوں اور خوشبو آ رہی ہو اور دوسرے گھر کے چولہے میں راکھ پڑی ہو اور وہاں پر کوئی خوشبو نہ ہو، اجتماعی خوشی کا احساس نہیں ہوگا۔ اسی لیے عید کے دن خاص طور پر یہ صدقہ رکھا گیا۔ صدقہ فطر صاحب نصاب آزاد پر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا نصاب ایک ہی ہے، البتہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب کے دو فرق ہیں۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کے نصاب کا نامی پڑھنے والا ضروری ہے، جبکہ صدقہ فطر کے نصاب کے لیے مال کا نامی ہونا ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر کے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کی صبح صادق سے پہلے بھی نصاب کے قدر مال کا مالک ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو مال حاجب اصلیہ سے، ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، لیکن وہ مال تجارت کا نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ نصاب کے بقدر ہو تو اس کی بنیاد پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس دو مکان ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے اور دوسرا مکان اس کو ضرورت سے زائد ہے، تو اس دوسرے مکان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن اس دوسرے مکان کی وجہ سے، علت کی وجہ سے وہ شخص مالدار مانا جائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا کان مالکا لمقدار النصاب فاضلا عن مسکین والثیابہ۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے بالغ اولاد کی طرف سے لازم نہیں ہے۔ عورت کا صدقہ فطر شوہر پر لازم نہیں ہے، اس طرح بالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ پر لازم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کی ملکیت علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے شوہر کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے شوہر کو اپنے بیوی کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے اور عورت کو اس کی اطلاع دینی چاہیے تاکہ اس کی طرف سے اجازت کا تحقیق ہو جائے۔ اس طرح بالغ لڑکے بھی عام طور پر باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں یا باپ کی پرورش میں ہوتے ہیں، اس لیے باپ کو اپنے بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قال یخرج ذلك عن نفسه ويخرج عن اولاد الصغار ومن مالكه ولا يعدي عن زوجته ولا عن اولاده الكبار وان كانوا في عياله لانعدام الولاية ولو ادي عنهم او عن زوجته بغیر امرهم اجازهم استحسانا۔ صدقہ فطر کے وجوب کا سبب عید الفطر ہے، اسی وجہ سے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص عید الفطر کی صبح صادق کے وقت نصاب کی مقدار بقدر مال کا مالک ہو جائے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح جو بچہ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو اس کی طرف سے
اس کے باپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تاکہ غربا و مساکین بھی اپنی ضرورت کا نظم کر کے عید کی نماز کے لیے جا سکے، بلکہ بہتر ہے کہ 1-2 دن پہلے نکال دیں۔ علماء نے پورے رمضان میں صدقہ فطر نکالنے کی اجازت دی ہے، لیکن اگر کسی نے عید الفطر کے دن بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ عید کے بعد بھی اس کو نکالنا ضروری ہوگا۔ وجوب الفطر يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر والمستحب ان يخرج الناس الفطر يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى وان اقرها عن يوم الفطر لم يسقط۔ ہدایہ نے اس کو واضح بیان کر دیا۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے تو اس کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں جس طرح زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، اس طرح صدقہ فطر کی رقم دینا بھی مسجد میں جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں گیہوں یا کھجور، کشمش وغیرہ دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اس قیمت سے کوئی سامان خرید کر بھی مستحق کو صدقہ فطر میں دیا سکتا ہے، مثلا کپڑا یا کھانے کی کوئی چیزیں بھی صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر غیر مسلموں کو دینا درست ہے یا نہیں ہے، اس میں فقہا میں اختلاف ہے۔ ہندوستان میں بھی بعض ارباب افتاء نے غیر مسلموں کو صدقہ فطر دینے کی اجازت دی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ان کو صدقہ فطر نہ دیا جائے۔ لیکن مسلمان جس طرح رمضان میں زکوٰۃ صدقات نکالتے ہیں اور وہ صرف مسلمان کو دیتے ہیں، اس سے ملکی سطح پر یہ تاثر آتا ہے کہ مسلمان صرف اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں۔ اس لیے اگر صدقہ فطر مسلمانوں کے دیا جائے اور اس کے بقدر نفلی صدقہ غیر مسلموں کو بھی مدد کے طور پہ دیا جائے تو رمضان میں نفلی صدقات کا ثواب بھی ملے گا، اور برادران وطن جو محتاج ہیں وہ بسا اوقات ہمارے پڑوس ہوتے ہیں، اس کی بھی مدد ہو جائے گی۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں لیکن وہ صاحب نصاب ہے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ گھر میں جو نوکر کام کرتے ہیں یا غلام کے درجے میں نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کی طرف سے مالک پر صدقہ فطر نہیں ہے، تاہم اگر مالک اس کی طرف سے بھی نکال دے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کے لیے کسی دوسرے ملک میں ہو اور صاحب نصاب ہو اور صدقہ فطر اپنے ملک میں ادا کرنا چاہتا ہے تو جس ملک میں رہتا ہے وہاں پر صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، یعنی نصف سا گیہوں یا 1 سا کھجور کی جو قیمت اس ملک میں ہے، اتنا پیسہ اپنے ملک میں ادا کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص سعودی میں رہتا ہے تو سعودی میں صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، مثلا وہاں پر 1 سا کھجور کی قیمت 50 ریال ہے تو وہ 50 ریال سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب 50 ریال کی جو قیمت ہندوستان میں ہے، اتنے پیسے وہ ہندوستان میں ادا کرے گا۔ والمعتبر فی الزکاة مکان المال وفی الوصیۃ مکان الموصی وفی الفطرۃ مکان المعد عند محمد والاصح وعن رؤوسهم تبع راس۔ ہدایہ نے دور مختار نے اس کو واضح طور پہ اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ صدقہ فطر کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ مقدار کا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ اس سلسلے میں روایت مختلف ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ہم لوگ 1 سا غلہ یا 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش حضور کے زمانے میں نکالتے تھے۔ ابو داؤد نے اس کو بیان کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا گیہوں کی کو متعین فرمایا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باب المدینۃ العلم تشریف لائے اور انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب وسعت دے دی کہ کیا ہی بہتر ہے کہ تم ہر چیز سے 1 سا نکالو۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے مکے کی گلیوں میں اعلان کرایا کہ صدقہ فطر 2 مت نصف سا گیہوں ہے اور 1
اس کے علاوہ غلے سے 1 سا ہے۔ ترمذی شریف نے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جس میں 1 سا گیہوں کا تذکرہ ہے۔ ان تمام روایت کو سامنے رکھا جائے تو 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ گیہوں کے علاوہ جن چیزوں کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے، مثلا کشمش، کھجور، جو، پنیر، یہ سب بالاتفاق 1 سا یعنی 2.5 کلو 3 کلو مختلف جو مقدار بتائے علماء اس کے مطابق ہے۔ اور گیہوں کے سلسلے میں بعض روایت میں کہ 1 سا اور بعض میں نصف سا کا تذکرہ ہے۔ تو عند الاحناف کسی کے پاس 2 کلو اور کسی کے پاس 1.5 کلو کو ترجیح دی گئی ہے۔ باقی ائمہ تمام چیزوں کی طرح گیہوں میں بھی 1 سا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک دوسری چیز یہ ہے سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کھجور کے مقابلے میں بہت مہنگا تھا، اس لیے کہ گیہوں باہر سے آتا تھا اور کھجور کی پیداوار مدینہ منورہ کی تھی، اسی لیے کھجور سے 1 سا اور گیہوں سے نصف سا نکالنے کے لیے کہا گیا۔ اب صورتحال بدل گئی ہے، گیہوں کی قیمت کھجور کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں ہمارے یہاں جس طرح گیہوں کی قیمت طے کر کے نکالنے کا رواج دیا گیا ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ فقہاء کرام نے بہت فتوے دیے ہیں کہ اس کا مقصد نفع جو ہے فقراء کو حاصل ہو، فقراء کی رعایت کی جائے۔ ظاہر ہے کہ نصف سا گیہوں 1.25 کلو 2.5 کلو بعض جگہ 1.5 کلو کے جو فتاوے ہیں نکالنے کا ہے، فقراء کا نفع نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد ہے کہ کم از کم عید کے دن فقراء مانگنے سے بے نیاز ہو کر فارغ البال ہو جائیں اور عید کے نماز میں شریک ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ ایک صدقہ فطر 30-40 روپے کا نکالا جائے گا، یعنی بعض نے 100 روپے بعض 150 روپے بولتے، تو ایک آدمی صدقہ فطر سے ایک فقیر کے ایک دن کی بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف تمام فقہا 1 سا گیہوں کے قائل ہیں، صرف امام ابو حنیفہ نصف سا کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر نصف سا گیہوں سے نکالا جائے تو اس کا یہ صدقہ فطر متفق علیہ طور پر ادا نہیں ہوگا، بلکہ امام صاحب کے مطابق ادا ہوگا۔ لیکن اگر 1 سا گیہوں سے نکالا جائے تو متفق علیہ طور پر ادا ہوگا۔ عبادت میں احتیاط یہی ہے کہ اس پہلو کو لیا جائے جس سے متفق علیہ طور پر عبادت درست ہو جائے۔ غور کیا جائے تو شریعت کا منشا نہ مالدار کو مشقت میں ڈالنا ہے اور نہ ہی فقراء کی ضرورت کو نظر انداز کرنا ہے۔ اسی وجہ سے کھجور کشمش سے 1 سا کہا گیا تھا اور گیہوں سے نصف سا کہا گیا تھا۔ اب جب کہ گیہوں کی قیمت کھجور کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی تو کھجور سے نکالنا وہ بھی نصف سا یہ فقراء کی حق تلفی ہے۔ موجود صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام روایت کو سامنے رکھ کر یہ کہا جائے گا کہ کھجور اور کشمش آج کا 300 روپے ہے، جس سے صدقہ فطر اگر قیمت سے نکالیں گے تو 1050 روپے ہوتے ہیں، اور عمدہ گیہوں کی قیمت 30 روپے ہے، اس سے اگر 1 سا نکالیں گے تو 115 روپے ہوتی ہیں، یعنی 150 روپے قریب ہوتے ہیں، اور نصف سا کی قیمت 85 روپے ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس طرح تقسیم کر لیا جائے تو سرمایہ دار حضرات مالدار لوگ کھجور اور کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں اور درمیانی قسم کے لوگ 1 سا 3.5 کلو گیہوں کی قیمت سے ادا کریں، اور اس سے بھی کم زور لوگ جو ہیں وہ نصف سا 1.25 کلو 2.5 کلو کی قیمت سے ادا کریں۔ تو اس طرح تمام روایت پر عمل ہو جائے گا اور شریعت کا منشا فقراء کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ جو رائے میں نے ذکر کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، بہت سے حضرات اس سلسلے میں لکھ چکے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک کوتاہی ہمارے کو ملتی ہے کہ اداروں یا ہر شہر کی مرکزی مسجد کی طرف سے بھی ہوتی ہے، وہ لوگ صرف یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ صدقہ فطر اتنے روپے ہے، اتنا یہ ہے، اتنا حساب ہے، اس طرح ہر شخص اس کو یاد کر کے اس حساب سے نکالتا ہے۔ اگر اداروں اور مسجدوں کی طرف سے اس طرح اعلان کیا جائے ائمہ خطبہ کی طرف سے کہ کھجور اور کشمش سے 1000 روپے اور 1 سا گیہوں سے 100 روپے کے حساب سے اور نصف سا گیہوں سے 50 روپے کے حساب سے ادا کریں، تو
لوگ پہلے اور دوسری قیمت کو دیکھ کر بھی نکال سکتے ہیں۔ خاص کر ایک سا گیہوں کی قیمت نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے نکالتے وقت اس پہلو کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے جامع نظامیہ کے ہمارے علماء کرام نے بتایا کہ ایک آدمی کی طرف سے قیمت اگر آپ بولیں گے تو 250 روپیے 250 روپیے آپ کو ایک فرد کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ صدقہ فطر کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ صدقہ فطر اگر ادا نہیں کریں گے تو روزے معلق ہوں گے۔ روزے کیا ہوں گے؟ معلق ہوں گے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا ہر فرد صاحب نصاب پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو تیری بارگاہ میں درگزری کے لیے اور طلب مغفرت کے لیے صدقہ فطر جلد سے جلد نکال سکیں، چونکہ اب یہ شب ہے اور کل عید سے پہلے ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔